یا اللہ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا، مجھے اس ظلم سے نجات دے دے، یا اللہ میری مدد فرماوے۔ ملائکہ داری یہ کیسے ہوتا ہے؟ مجھے میری بہن سے ملنا ہے، ابھی کیا ابھی؟ ملائکہ میری بہن! ایک گاؤں میں اسلم اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ گھر زیادہ خوشحال نہیں تھا لیکن محبت سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا عدنان اور ایک بیٹی ملائکہ۔ ملائکہ بے حد خوبصورت تھی اور اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے گاؤں میں تھے۔ وہ اب 20 سال کی ہو چکی تھی۔ عدنان 22 سال کا تھا، بہت ذہین اور سمجھدار۔ وہ شہر کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اسلم کے پاس تھوڑی سی زمین تھی جس پر وہ کھیتی باڑی کر کے اپنا گھر چلاتا تھا۔ اس کی بیوی سکینہ نے اپنی سمجھداری اور سلیقے سے گھر کو جنت بنا رکھا تھا۔ یوں ان کی زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ ایک دن شہر سے ایک امیر لڑکا علی گاؤں سے گزرا۔ اس کی گاڑی خراب ہو گئی اور اتفاق سے اس کی ملاقات اسلم سے ہو گئی۔ اسلم اسے اپنے گھر لے آیا اور مہمان نوازی کی۔ ملائکہ جب پانی لے کر آئی تو علی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اس کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوا۔ گھر جا کر علی نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ اسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ والدین نے بہت سمجھایا مگر علی نہ مانا۔ آخرکار وہ رشتہ لے کر ملائکہ کے گھر پہنچ گئے۔ سادہ سا گھر تھا مگر صاف ستھرا اور محبت سے بھرا ہوا۔ رشتہ طے ہو گیا اور سادگی سے شادی ہو گئی۔ لیکن شادی کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ ملائکہ کی ساس کا رویہ بہت سخت ہو گیا۔ وہ اسے ہر وقت تانے دیتی، جاہل گاؤں کی لڑکی او کہہ کر بلاتی۔ گھر میں ملازم ہونے کے باوجود اس سے سخت کام کرواتی۔ ملائکہ نے علی سے شکایت کی مگر اس نے کہا، یہ تم عورتوں کا معاملہ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وقت گزرتا گیا، ظلم بڑھتا گیا۔ ایک دن علی کی کزن سارا برون مکھ سے آئی۔ وہ علی کے ساتھ بہت قریب ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر ملائکہ کا دل ٹوٹتا رہا۔ ایک دن غلطی سے ملائکہ سے سارا کا مہنگا سوٹ جل گیا۔ اس کی ساس نے غصے میں آ کر گرم استری سے اس کے ہاتھ جلا دیے۔ رات کو جب علی کو پتہ چلا تو اس نے بھی ملائکہ کا ساتھ دینے کے بجائے کہا، امی نے ٹھیک کیا، تم اسی قابل ہو۔ ظلم کی حدیں پار ہو گئیں۔ ساس نے اس پر گرم دودھ پھینک دیا اور علی نے اسے مارا پیٹا۔ آخرکار دونوں نے ملائکہ کو لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر تہ خانے میں قید کر دیا۔ وہ زخمی حالت میں اللہ سے مدد کی دعا کرتی رہی۔ ادھر عدنان اپنی تعلیم مکمل کر کے ایک بڑا افسر بن چکا تھا۔ جب اسے بہن کی کوئی خبر نہ ملی تو وہ فوراً اپنے والدین کے ساتھ شہر پہنچا۔ وہ سیدھا ملائکہ کے سسرال گیا اور غصے سے آواز دی، ملائکہ میری بہن کہاں ہے؟ پہلے تو سب نے جھوٹ بولا مگر عدنان کو شک ہوا۔ اس نے زور سے زمین پر پاؤں مارا اور اسے محسوس ہوا کہ فرش کھوکھلا ہے۔ اس نے قالین ہٹایا، دروازہ کھولا اور نیچے گیا۔ وہاں اس نے اپنی بہن کو زنجیروں میں جکڑا زخمی حالت میں دیکھا۔ عدنان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، میری بہن، انہوں نے تمہارا یہ حال کر دیا، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ملائکہ کو وہاں سے نکال کر لے گیا اور مجرموں کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ انہیں ان کے ظلم کی سخت سزا ملی۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وقت کے ساتھ ملائکہ ٹھیک ہونے لگی اور ظالموں کو ان کے اعمال کا بدلہ مل گیا۔